چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام 2 سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے ذکر نعمت۔ کیا ہے؟ ذکر نعمت۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو پیارے بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ حسیب الرحمن۔ حسیب الرحمن، ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے۔ آپ بھی اپنا نام بتائیں۔ زاہد حسین۔ زاہد حسین۔ جی بھائی، آپ کا کیا نام ہے؟ بلال۔ بلال، ماشاءاللہ۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ سمیر۔ سمیر۔ آپ بھی اپنا نام بتائیں۔ محمد ابو بکر۔ محمد ابو بکر، ماشاءاللہ سب کے ہی آج بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ جی بھائی، آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ فیصل۔ فیصل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب میرے ساتھ مل کر یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی ہاں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانصر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس سیگمنٹ کے اندر پہلے عربک الفابیٹ سیکھے تھے، یعنی حروف مفردات سیکھے تھے۔ پھر ان حروف میں سے کچھ حروف ایسے تھے جن کی آوازیں ملتی جلتی تھی اور ان میں فرق کرنا ضروری تھا، تو ہم نے ان کے درمیان فرق کرنا سیکھا تھا۔ اب آج ہم آپ کے سامنے وہ حروف لائے ہیں جن کو موٹا پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ان موٹا پڑھے جانے والے حروف کو ہم حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ۔ اب حروف مستعلیہ یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7۔ کتنے ہیں؟ 7۔ آج ہم ان حروف میں سے 3 حروف سیکھیں گے، تو آپ سب میرے ساتھ مل کر سیکھیں گے نا؟ جی ہاں۔ پیارے بچوں، آج ہمارا پہلا حرف ہے خا۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے، خا۔ خا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے صاد۔ 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 ضاد۔ 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 ضاد۔
تو یہ جو حروف آپ دیکھ رہے ہیں ان کو جب ہم ادا کریں گے جیسا کہ ہم نے ابھی ادا بھی کیا تو انہیں ہم موٹا کر کر پڑھیں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا کر کر پڑھیں گے. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ مرحلہ مکمل ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں اپنی آیت کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرامز کے اندر ہم سورہ فیل کی 4 آیات کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ چکے تھے. آج انشاءاللہ ہم 5ویں اور آخری آیت سیکھیں گے. تو آپ سب میرے ساتھ مل کر سیکھیں گے نا؟ جی ہاں. تو پیارے بچوں پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم اس آیت کو پڑھنا سیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. پیارے بچوں آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے فا. کیا ہے؟ فا. کیا ہے؟ فا. اس فا پر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زبر. کیا کہتے ہیں؟ زبر. اور اس فا کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں زیر. کیا کہتے ہیں؟ زیر. اور اس فا کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں پیش. کیا کہتے ہیں؟ پیش. زبر زبر. زیر زیر. پیش. پیش. زبر زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حرکات. کیا کہتے ہیں؟ حرکات. اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے ہم متحرک کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ متحرک. اب متحرک حرف کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ متحرک حرف کو ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. یعنی یہاں فا پر زبر ہے تو اسے ہم کھینچ کر فا نہیں پڑھیں گے. اسی طرح جھٹکا دے کر فا بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے اس طرح پڑھیں گے. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو. سمجھ میں آیا بچوں؟ جی ہاں. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف جیم. کیا ہے؟ جیم. جیم پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. کون سی حرکت ہے؟ زبر. زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں. تو یہاں بھی ہم جیم کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی ہاں. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف عین. پیارے بچوں جب ہم عین کی ادائیگی کریں گے نا تو اسے ہم حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے درمیانے حصے سے. حلق کے درمیانے حصے سے یعنی عین. عین. اب اس عین پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں. تو یہاں بھی ہم عین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام. اور لام پر کون سی حرکت ہے؟ زبر. تو اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہا. کیا ہے؟ ہا. اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اس سے ہم حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ حلق کے نچلے حصے سے. حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے. پھر ہا پر کون سی حرکت ہے؟ پیش. تو اسے بھی ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف میم. کیا ہے؟ میم. اور میم پر جو آپ چھوٹی سی دال دیکھ رہے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. کیا کہتے ہیں؟ جزم. اور جس حرف پر جزم ہو اسے ہم ساکن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں. اب ساکن حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ساکن حرف کو ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یعنی یہاں میم ساکن ہے تو اس سے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی ہا سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی ہاں. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لفظ مکمل ہوا. آئیے ہم اس کی مل کر ہجے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی ہاں. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر ہجے کیجئے. فا زبر فا، فا زبر فا، جیم زبر جا، جیم زبر جا، فجا، فجا، عین زبر ع، عین زبر ع، فجع، فجع، لام زبر لا، لام زبر لا، فجعل، فجعل، ہا میم پیش ہم، حامیم پیشہم، فجعلہم. فجعلہم. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف کاف. کیا ہے؟ کاف.
और इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हरफ आइन क्या है? आइन। और आइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी अदायगी कहाँ से होगी? हरकत दरमियाने से। अब यहाँ आइन पर कौन सी हरकत है? ज़बर। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हरफ स्वाद क्या है? स्वाद। और स्वाद के बारे में मैंने आपको अभी ही बताया था कि इसे हम मोटा कर कर पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? मोटा करके पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? मोटा करके पढ़ेंगे। मोटा कर कर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब स्वाद पर कौन सी शक्ल आप देख रहे हैं? जज़म। और जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम स्वाद को इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ यानी आइन से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है जी हाँ। फिर इसके बाद हमारा अगला हरफ फा क्या है? फा। और फा के नीचे जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं दो ज़ेर। क्या कहते हैं? दो ज़ेर। और इस फा के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं दो ज़बर। क्या कहते हैं? दो ज़बर। और इस फा के ऊपर जो आप शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं दो पेश। क्या कहते हैं? दो पेश। दो ज़बर, दो ज़बर। दो ज़ेर, दो ज़ेर। दो पेश। दो पेश। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को हम तनवीन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। अब तनवीन की अदायगी किस तरह होगी? तो इसके बारे में ये है कि तनवीन की अदायगी नून साकिन की तरह होगी। यानी जब हम तनवीन वाले हर्फ को पढ़ेंगे तो इसमें नून साकिन का साउंड आएगा। किस तरह? फा दो ज़बर फन। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। फा दो ज़बर फन। फा दो ज़ेर फिन। फा दो ज़ेर फिन। फा दो पेश फुन। फा दो पेश फुन। तो प्यारे बच्चों जो बातें मैंने आपको तनवीन के बारे में बताई आपको समझ में आई? जी हाँ। माशाअल्लाह। तो इसी के साथ हमारा ये लफ्ज़ भी मुकम्मल हुआ। आइए हम इसकी भी हिज्जे कर लेते हैं। ठीक है जी हाँ। काफ ज़बर का, काफ ज़बर का। आइन स्वाद ज़बर अस, आइन साद ज़बर अस। का अस, काश। फा दो ज़ेर फिन। फा दो ज़ेर फिन। का अस फिन। काश फिन। फिर इसके बाद हमारा अगला हरफ मीम क्या है? मीम। और मीम पर जो आप तीन दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं तजदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। अब तजदीद वाले हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे? तो इसके बारे में ये है कि जिस हर्फ पर तजदीद हो उसे हम दो मरतबा पढ़ेंगे। कितनी मरतबा पढ़ेंगे? दो मरतबा। एक मरतबा उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर और दूसरी मरतबा उसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी हाँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मीम पर तजदीद है और इससे पहले वाले हर्फ के नीचे तनवीन है। क्या है? तनवीन है। तनवीन है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको बताया था कि तनवीन की अदायगी नून साकिन की तरह होती है, लेकिन जब इसके बाद यानी तनवीन के बाद तशदीद आ जाए या फिर जज़म आ जाए तो इसकी अदायगी नून साकिन की तरह नहीं होगी बल्कि हरकत की तरह होगी। किस तरह होगी? हरकत की तरह। किस तरह होगी? हरकत की तरह। हरकत की तरह। यानी यहाँ पर हम फिन नहीं पढ़ेंगे बल्कि फा को मीम से मिलाकर फिम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फिम पढ़ेंगे। फिम। फिर इसके बाद आप मीम पर कौन सी हरकत देख रहे हैं? ज़बर। कौन सी हरकत देख रहे हैं? ज़बर। ज़बर। और जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम मीम को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी हाँ। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हमजा साकिन। क्या है? हमजा साकिन। हमजा साकिन। और हमजा साकिन के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि जब हम इसकी अदायगी करेंगे तो इसे हम झटका देकर पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? झटका देकर। झटका देकर। यानी इसे हम मा पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? मा। मा। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है काफ। क्या है? काफ। और काफ पर कौन सी हरकत है? पेश। फिर इसके बाद हमारे पास कौन सा हर्फ है? वाव साकिन। प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक और नई बात बताता हूँ हुरूफ मद्दा के बारे में। अब हुरूफ मद्दा क्या हैं? तो हुरूफ मद्दा तीन हैं। कितने हैं? तीन है। अलिफ, अलिफ, वाव, वाव, या।
या। اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہوگا کب؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو وہاں پر الف مدہ ہوگا، کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو وہاں پر واو مدہ ہوگا، کیا ہوگا؟ واو مدہ۔ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا، کیا ہوگا؟ یا مدہ۔ کیا ہوگا؟ یا مدہ۔ الف مدہ، الف مدہ۔ واو مدہ، واو مدہ۔ یا مدہ۔ یا مدہ۔ اب الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف تک۔ ایک الف تک، یعنی اسے ہم اس طرح پڑھیں گے، کاف الف زبر کا، کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی۔ کاف یا زیر کی۔ تو پیارے بچوں، جو باتیں میں نے آپ کو حروف مدہ کے بارے میں بتائیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں؟ جی ہاں۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف لام کیا ہے؟ لام۔ اور لام کے نیچے کون سی شکل ہے؟ دو زیر۔ کون سی شکل ہے؟ دو زیر۔ دو زیر۔ اور جس حرف کے نیچے دو زیر ہوں اس کی ادائیگی کس طرح ہوگی؟ نون ساکن کی طرح۔ کس طرح ہوگی؟ نون ساکن کی طرح۔ کس طرح ہوگی؟ نون ساکن کی تھوڑا طرح۔ بلند آواز سے بتائیں، نون ساکن کی طرح۔ کس طرح ہوگی؟ نون ساکن کی طرح۔ نون ساکن کی طرح۔ تو یہاں پر ہم اسے پڑھیں گے لام دو زیر لن، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی ہاں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لفظ بھی مکمل ہوا۔ تو آئیے ہم اس کی ہجے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں۔ کاف زبر کا، کاف زبر کا، عین صاد زبر عس، عین صاد زبر عس، فا میم دو زیر فم، فا میم دو زیر فم، کعصفم، کعصفم، میم حمزہ زبر ما، میم حمزہ زبر ما، کاف واو پیش کو، کاف واو پیش کو، مأکو، مأکو، لام دو زیر لن، لام دو زیر لن، مأکول۔ مأکول۔ اب پیارے بچوں، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو آپ گول دائرے کا نشان دیکھ رہے ہیں نا، یہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے۔ کس چیز کا نشان ہے؟ آیت کے مکمل ہونے کا۔ آیت کے مکمل ہونے کا۔ اور جہاں بھی یہ نشان ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر دو زیر ہوں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دو زیر ہیں، تو اسے ہم ساکن کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ساکن۔ ساکن، یعنی اسے ہم مأکولن نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے مأکول۔ مأکول۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی۔ اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں۔ تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ذکر نعمت۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد محسن ہے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں۔ آج ہم انار کے بارے میں بات کریں گے۔ انار ایک سپر پھل مانا جاتا ہے اور انار کو انگریزی میں پومی گرینٹ کہتے ہیں۔ انار کا تعلق ایک بیری فیملی سے ہے اور دنیا میں انار کی 760 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ ذائقے کے لحاظ سے انار کی 3 اقسام ہیں: کھٹا انار، میٹھا انار اور کھٹا میٹھا انار۔ یہ تینوں دوا اور غذائی خصوصیات سے بھرپور ہے۔ انار قدرت کا ایک شاندار تحفہ ہے کہ اس کے درخت کی چھال، پھول، پھل کے چھلکے اور یہاں تک کہ پتیاں بھی مفید ہیں۔ اس مزیدار پھل کے استعمال سے آپ ایسے فوائد حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو مہنگی دواؤں کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ انار میں کیلشیم، پوٹیشیم، فاسفورس، آئرن، ہائیڈروکلورک ایسڈ، فوٹو کیمیکلز، اینٹی آکسیڈنٹ، پولی فینل، کیلوریز اور وٹامن اے، بی اور سی موجود ہوتے ہیں۔ امیون سسٹم کو اسٹرانگ بنانے کے لیے وٹامن سی سب سے بہترین ذریعہ ہے اور
مدنی چینل کے ناظرین، یہ وٹامن انار میں سیب سے 4 گنا زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ انار میں نہ ہی کولیسٹرول ہوتا ہے اور نہ ہی سیچوریٹڈ فیٹس۔ انار کے درخت گرم اور خشک موسم میں اگائے جاتے ہیں، جبکہ ایک درخت کا سائز 15 سے 25 فٹ تک ہو سکتا ہے۔ پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ کو پتا ہے کہ انار کا درخت 200 سال سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے؟ انار کو گھروں میں اگایا جاتا ہے، جبکہ کمرشل بنیادوں پر انار کے باغات بھی بنائے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انار کے پھول کا کلر برائٹ ریڈ ہوتا ہے۔ اس کا ڈایامیٹر 3 سینٹی میٹر تک ہو سکتا ہے۔ انار کا سائز 5 سے 12 سینٹی میٹر تک ہو سکتا ہے، جبکہ تقریباً اس میں 200 سے 1400 تک سیڈز ہوتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، انار کے 100 گرامز میں تقریباً 83 کیلوریز ہوتی ہیں، اور انار کو ہم فریج میں 2 مہینے تک محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ انار کے پھل اور چھلکے دونوں ہی فلیوونائڈ سے بھرپور ہیں۔ فلیوونائڈ ایک پودے میں فائدہ دینے والے کیمیکل کو کہتے ہیں، اور یہ تقریباً تمام پھولوں اور سبزیوں میں ہوتا ہے۔ انار میں پائے جانے والے اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹس اور اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات پائی جاتی ہیں، جو ہماری جلد کو سورج کی نقصان دینے والی دھوپ سے بچاتی ہیں۔ انار میں گلنے اور نہ گلنے والے دونوں ٹائپس کے فائبر شامل ہیں، جو ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتے ہیں، بلکہ فائبر جسم کی زائد چربی کو بھی کم کرتا ہے۔ اگر آپ روزانہ 250 گرام انار کا جوس پئیں تو آپ کی جلد دانوں سے پاک چمکدار نظر آئے گی، جبکہ آپ اپنے آپ کو فریش اور طاقتور محسوس کریں گے۔ انار میں موجود فیٹی ایسڈ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے، جس کی وجہ سے بال گرنے کی شکایت کم ہو جاتی ہے۔ پیارے بچوں، اگر انار کے استعمال کو ڈیلی لائف کا حصہ بنا لیا جائے تو یہ مختلف قسم کے کینسر کے خلاف لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ اس کے چھلکے میں ایلیجک ایسڈ موجود ہوتا ہے، جو جلد کے کینسر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ انار ہیموگلوبن میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ انار میں موجود فائٹو کیمیکل کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرتے ہیں، جبکہ روزانہ انار کا تازہ جوس پینے سے بلڈ میں بن جانے والے کلاٹس ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں، دیکھا آپ نے کہ انار کے کتنے اچھے اور حیرت انگیز فوائد ہیں، جو کہ ہماری زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ جی ہاں پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں انار کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اپنے بڑوں کو بھی انار کا مشورہ دیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں بھی انار کا ذکر فرماتا ہے، اور سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے، ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہے، یعنی کھجور اور انار جنت میں بھی ہوں گے۔ حدیث پاک کے مطابق ہر انار میں ایک دانہ جنتی انار کا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق انار کھانے سے معدہ صحیح رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک اور نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔